صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں کی اوٹ سے کمرے میں اتر رہی تھی، مگر اس پرسکون فضا کو ننھے مہدی شاہ کے مسلسل رونے کی آواز نے بوجھل بنا دیا تھا۔ جنید شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ سیدھی جھولے کی طرف گئی، جہاں ننھا مہدی شاہ کب سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مہدی شاہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، مگر اس کی ہچکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جنید شاہ نے نہایت نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا، لیکن اس کی سسکیاں پھر بھی نہ تھمیں۔ اس نے بے چینی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، مگر امل شاہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کی پیشانی پر تشویش کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ مہدی شاہ کو سینے سے لگائے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ امل، کہاں ہو تم؟ مہدی کب سے رو رہا ہے؟ اس کی بلند مگر بے چین آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ کچن سے برتنوں کی کھنک سنائی دی اور اگلے ہی لمحے امل شاہ گھبرائی ہوئی دوڑتی چلی آئی۔ اس نے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ صاف اس کی پریشانی بیان کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مہدی کو کیا ہوا؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کافی دیر سے رو رہا ہے۔ تم کہاں تھی؟ جنید شاہ کی آواز میں چھپی بے چینی نمایاں تھی۔ امل شاہ نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ صاف کیے اور مہدی شاہ کو جنید شاہ کی باہوں سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی نرم آغوش میں آتے ہی مہدی شاہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا اور اس کا رونا بھی تھم گیا۔ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ اسے اکیلا مت چھوڑا کرو، لیکن تم میری بات سمجھتی ہی نہیں ہو۔ لگتا ہے اب تمہیں اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا، جنید شاہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آج تہمینہ کام پر نہیں آئی تھی، میں نے سوچا کہیں پھپھو خود ہی کام نہ کرنے لگ جائیں، بس اسی لیے۔ امل شاہ نے لرزتی ہوئی آواز میں وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر جنید شاہ کی گہری نظریں اسے مزید گھبرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مہدی شاہ کو دوبارہ جھولے میں لٹایا، اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر جنید شاہ کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک خاموش سی نرمی اتر آئی تھی۔ امل شاہ نے نظریں چرا کر وہاں سے نکلنا چاہا، مگر عین اسی لمحے جنید شاہ نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پھپھو کے کمرے میں جا رہی تھی، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ جنید شاہ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ پھپھو انتظار کر سکتی ہیں، لیکن میں نہیں۔ جنید شاہ نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں کی نرمی سے چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، جب تم سامنے نہیں ہوتی تو دل کیسے بے چین ہو جاتا ہے۔ جنید شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی، جس نے امل کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ امل کا گلا خشک ہونے لگا، امل کے لب کپ کپانے لگے، جنہیں دیکھ کر جنید کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے، اور پھر دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امل کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی پیاس بجھانے لگا۔ امل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اگر جنید شاہ نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو شاید وہ گر ہی جاتی۔ خود کو اچھی طرح سیراب کر کے جنید پیچھے ہوا تو امل کی جھکی نظروں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اپنے انگوٹھوں سے اس کے ہونٹوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم میری زندگی کا سکون ہو؟ امل کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا کر ذرا اس بات میں سر ہلا دیا۔ جنید شاہ نے امل کو دھیرے سے اٹھایا اور اسے لے کر بیڈ تک آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا، اور خود لائٹ آف کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور اس کے وجود پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑنے لگا، جس سے امل کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے جنید شاہ کی بصارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، امل کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، اور جنید شاہ اس کی سسکیوں سے سکون حاصل کرتے ہوئے خود کو امل کے وجود میں تحویل کر گیا۔ اور یوں ہی ساری رات جنید شاہ نے امل کے وجود پر قبضہ جمائے رکھا، اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے جنید شاہ نے امل شاہ کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ امل شاہ بھی تھکن سے چور تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور واپس آ کر
جنید شاہ کے ساتھ لیٹ گئی، مگر ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ننھے مہدی شاہ کے رونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی توڑ دی۔ مسلسل رونے کی آواز سے جنید شاہ کی نیند بھی ٹوٹنے لگی۔ اس نے ناگواری سے کروٹ بدلی اور بوجھل آنکھوں سے بولا، امل اٹھو، ذرا مہدی کو دیکھو کیوں رو رہا ہے۔ امل شاہ نے تھکی ہوئی نظروں سے جنید شاہ کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ممتا نے اس کی ساری تھکن بھلا دی۔ وہ فوراً اٹھی، مہدی شاہ کو اپنی باہوں میں لیا اور نرمی سے سینے سے لگا لیا۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ جنید شاہ نے چند لمحے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر پھر اسے امل شاہ کا تھکا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ یہ آپ سے چپ نہیں ہوگا، میں ابھی اسے سلا دوں گی، امل شاہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ جنید شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ ساری رات سویا ہے، اب کہاں سوئے گا؟ ایسا کرو، تم اسے ماما کے پاس چھوڑ آؤ، پھر خود بھی کچھ دیر آرام کر لینا۔ امل شاہ مہدی شاہ کو لے کر نیچے چلی گئی اور جنید شاہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سلمہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور امل شاہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی باہوں میں ننھا مہدی شاہ تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ پھپھو، ذرا اسے پکڑ لیجیے، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ناشتہ تیار ہوا یا نہیں، امل شاہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں رات بھر کی جاگنے کی تھکن نمایاں تھی۔ سلمہ بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے مہدی شاہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹا، ناشتہ ملازمہ سے بنوا لوں گی، تم جا کر کچھ دیر سو جاؤ، مہدی میرے پاس رہے گا۔ لیکن پھپھو، یہ آپ کو پریشان کرے گا نا؟ امل شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلمہ بیگم نے محبت سے مہدی شاہ کے ننھے ننھے ہاتھ چوم لیے۔ ارے، یہ تو میرا فرشتہ ہے، اگر روتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بے فکر ہو کر آرام کرو، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ امل شاہ واپس کمرے میں آئی تو بستر پر لیٹتے ہی نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد جنید شاہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر امل شاہ پر پڑی، جو بے حد سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی تھکن کے آثار اب بھی نمایاں تھے، مگر نیند میں وہ کسی معصوم بچے کی طرح پرسکون لگ رہی تھی۔ جنید شاہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس پر کمبل درست کیا، اس کے بالوں کی بکھری ہوئی لٹ نہایت شفقت سے کان کے پیچھے کی، اور محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر جنید شاہ نے نرمی سے امل شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور محبت سے اس کے گال پر بوسہ لیا، پھر آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ امل شاہ نیند میں ہی جنید شاہ کے سینے سے آ لگی تو اس نے نہایت شفقت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے کوئی انمول خزانہ اپنے حصار میں محفوظ کر رہا ہو۔ کتنی بے خبر سو رہی ہو تم، جنید شاہ نے مدھم سی سرگوشی کی، مگر امل شاہ حسب معمول نیند کی گہرائیوں میں ڈوبی رہی۔ جنید شاہ کے لبوں پر بے اختیار ایک شریر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شرارت سے امل کے ہونٹ کو نرمی سے کاٹا تو امل شاہ نے نیند میں ہلکی سی کروٹ بدلی، جیسے لاشعوری طور پر اس کی قربت کو محسوس کر رہی ہو، مگر اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ بے ساختہ مزید اس کے قریب سمٹ آئی اور جنید شاہ نے بھی اسے اپنی آغوش میں مزید سمیٹ لیا۔ نیند ہی نیند میں امل شاہ نے جنید شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس معصوم حرکت نے جنید شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اس کی باہوں کے محفوظ حصار میں امل شاہ کی پلکیں ہلکے ہلکے لرزنے لگیں اور پھر وہ آہستہ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ جنید شاہ کو اپنا اتنا قریب دیکھ کر امل شاہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھنے لگی تو جنید شاہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے دھیمے مگر با اختیار لہجے میں پوچھا۔ میں نیچے، امل شاہ بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جواب دینے لگی۔ خبردار، اگر اٹھنے کی کوشش کی تو، جنید شاہ نے مصنوعی سختی سے کہا۔ پھر اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے
محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب خاموشی سے سو جاؤ۔ اس نے نرمی سے امل شاہ کا سر اپنے سینے پر ٹکا دیا اور خود بھی آنکھیں موند لی، مگر امل شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ جنید شاہ امل شاہ کے پھپھو کا بیٹا، بے حد ضدی، خودسر اور با اثر شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا اور اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف جاتا تو اس کا غصہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا۔ امل شاہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ جب بھی جنید شاہ ان کے گھر آتا وہ اسے دیکھتے ہی کسی نہ کسی کونے میں چھپنے کی کوشش کرتی۔ امل شاہ کی معصوم ڈری ڈری سی حالت جنید شاہ کو نہ جانے کیوں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، کانپتی ہوئی آواز اور لرزتے ہوئے ہاتھوں میں اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب جاتا، بے وجہ اس سے سوال کرتا، جس سے امل شاہ گھبرا کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ اسے اس کا یوں سہم جانا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اس کا دل امل شاہ کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ امل شاہ کبھی کبھار ہمت کر کے جنید شاہ کی طرف دیکھ بھی لیتی، مگر اس کی گہری نگاہوں سے نظریں ملتے ہی فوراً دوبارہ سر جھکا لیتی، اور جنید شاہ کو اس کی یہی معصومیت، جھجک اور خاموشی بے حد پسند تھی۔ وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ امل شاہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، یا وہ اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگا ہے، کیونکہ اس حقیقت کا سامنا کرنے سے وہ خود بھی گریز کرتا تھا۔ امل شاہ کی زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کی والدہ شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا، مگر گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ امل شاہ کے والد تو بچپن ہی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور اب ماں کی بگڑتی ہوئی صحت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں اس کی پھپھو سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا سہارا دیا، مگر ایک رات اچانک اس کی والدہ کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کی سانسیں لمحہ لمحہ بھاری ہو رہی تھی، مگر اپنی تکلیف سے کہیں بڑھ کر انہیں اپنی بیٹی امل شاہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کمزور ہاتھ کے اشارے سے اپنی نند سلمیٰ بیگم کو اپنے قریب بلایا۔ سلمیٰ، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ پتہ نہیں کب سانسوں کا ساتھ چھوٹ جائے، لیکن مجھے امل کی بہت فکر ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، دنیا کے رنگ اور لوگوں کی حقیقت سے بالکل ناواقف۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کسی ایسے محفوظ ہاتھ میں اسے سونپ دوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو امل کا نکاح جنید شاہ سے کر دو، تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے جا سکوں۔ اپنی بھابھی کی بات سن کر سلمیٰ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ امل شاہ کی والدہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے سلمیٰ، میں صرف اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں۔ وہ بہت نازک دل ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد وہ دنیا میں تنہا رہ جائے۔ کیا تم اسے اپنا لوگی؟ سلمیٰ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہاں بھابھی، میں امل کو اپنی بہو بناؤں گی۔ دل سے ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ وہ میرے گھر کی بیٹی بن کر آئے۔ گھر واپس آ کر سلمیٰ بیگم نے جب یہ بات جنید شاہ کے سامنے رکھی تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی پیشانی پر الجھن کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ بے شک وہ امل شاہ کی معصومیت کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے کبھی اس سے شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا امل اب 18 برس کی ہو چکی ہے، سمجھدار ہے۔ عمر کا فرق وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اصل بات ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا ثابت ہوگے۔ جنید شاہ خاموشی سے ماں کی بات سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ امل شاہ کے پاس اب اس کے سوا کوئی اپنا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ کیا وہ اس معصوم ڈری سہمی لڑکی کو
اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے گا؟ طویل خاموشی کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، اگر یہ مامی کی آخری خواہش ہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اسی شام ہسپتال کے خاموش کمرے میں جنید شاہ اور امل شاہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی کلمات مکمل ہوتے ہی امل شاہ کی والدہ کے چہرے پر سکون کی ایک نرم لہر سی دوڑ گئی، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے دل سے اتر گیا ہو۔ اب انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی تنہا نہیں رہے گی۔ امل شاہ کو وہیں سے رخصت کر کے جنید شاہ کے گھر لے جایا گیا۔ وہ پورے راستے خاموش رہی، جیسے اس کے احساسات نے لفظوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ بیگم نے دروازہ کھولا اور محبت سے دونوں کا استقبال کیا۔ امل شاہ نے دہلیز پر قدم رکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ ارد گرد کی ہر چیز کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا ہو۔ سلمیٰ بیگم اس کے قریب آئیں اور شفقت سے بولیں، بیٹا، یہاں تمہیں کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ امل شاہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے صوفے پر بٹھایا اور بولیں، بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ امل شاہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں پھپھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس امی کی طبیعت کی فکر ہو رہی ہے، دعا ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آج بھی وہ ہسپتال میں اکیلی ہوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بار فون کر کے ان کا حال معلوم کر لیتے تو دل کو کچھ تسلی ہو جاتی۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ابھی رات کافی ہو چکی ہے بیٹا، شاید اس وقت بات نہ ہو سکے، صبح ہوتے ہی ہسپتال چلیں گے، ابھی تم کچھ دیر آرام کر لو۔ امل شاہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ اس کے لبوں تک آ کر خاموشی میں گم ہو گئے۔ جنید شاہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولا، بس کبھی اس کی نظر امل شاہ پر ٹھہرتی تو کبھی زمین پر جم جاتی۔ پھر سلمیٰ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، جنید، امل کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہ بہت تھک گئی ہے، کچھ آرام کرے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ جنید شاہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور امل شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، چلو۔ امل شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے قریب ہی رک گئی، جیسے اندر آنے سے بھی جھجک رہی ہو۔ جنید شاہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ تم چاہو تو بستر پر آرام کر سکتی ہو، اس نے مختصر لہجے میں کہا اور خود صوفے پر جا بیٹھا۔ امل شاہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، دل اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اور ذہن آنے والے وقت کے بارے میں بے شمار سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ جنید شاہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کا جھکا ہوا سر اور خاموش چہرہ اس کی نازک کیفیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کمرے کی روشنی مدھم کی اور خاموشی سے بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا مگر امل شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بعد جنید شاہ نے آہستگی سے کہا، اتنا مت ڈرو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس کے سر پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، سو جاؤ، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امل شاہ اس کی آواز سن کر مزید سہم گئی۔ پہلی بار زندگی میں وہ کسی غیر مرد کے اتنے قریب تھی، اس لیے اس کی سانسیں بھی بے ترتیب ہونے لگی۔ جنید شاہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر امل شاہ نے بمشکل ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ جنید شاہ نے اطمینان سے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور خاموشی سے دعا کرنے لگا کہ وقت جلد اس کے دل کے سارے زخم بھر دے۔ کچھ ہی دیر میں امل شاہ کی آنکھ لگ گئی اور جنید شاہ نے بھی آنکھیں موند لیں۔ صبح جب امل شاہ کی آنکھ کھلی تو خود کو جنید شاہ کی باہوں کے محفوظ حصار میں پایا۔ وہ آہستہ سے خود کو الگ کرنے لگی مگر اسی لمحے جنید شاہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر امل شاہ نے گھبرا کر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی یہ حرکت جنید شاہ سے چھپ نہ سکی۔
اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی مونسٹر یا جن تو نہیں۔ امل شاہ نے بے دھیانی میں دھیمی آواز میں کہا۔ لگتے تو مونسٹر جیسی ہی ہے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اسے خود بھی یقین نہ آیا کہ جنید شاہ نے سن لیا ہوگا، مگر وہ سب سن چکا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں مونسٹر لگتا ہوں؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ امل شاہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر جنید شاہ نے اسے سنبھال لیا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں صاف خوف جھلک رہا تھا۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میں مونسٹر لگتا ہوں، جنید شاہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ امل شاہ نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی، وہ جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، تب تھوڑے سے ڈراؤنے لگتے ہیں۔ اس کی معصوم وضاحت سن کر جنید شاہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے فوراً سنجیدگی اوڑھ لی۔ اچھا، تو میں غصے میں ڈراؤنا لگتا ہوں؟ امل شاہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بس وہ گھبراہٹ میں الفاظ ہی بھول گئی۔ جبکہ جنید شاہ اس کی معصوم حالت دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، جیسے جواب لیے بغیر ہٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ امل شاہ نے نظریں جھکائے جھجکتے ہوئے کہا، بس کبھی کبھی تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے مونسٹر لگتے ہیں۔ جنید شاہ ہنس پڑا اور شرارت سے بولا، اچھا تو غصے میں مونسٹر لگتا ہوں؟ ہلکے سے مسکراتی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھر تمہیں پتا ہے مونسٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کی نہیں سنتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں اور وہ سب کر لوں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ امل کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، مونسٹر نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی، جیسے اپنی بات سے جمشید جنید شاہ کو ناراض ہونے سے بچانا چاہتی ہو۔ جنید نے اس کی گھبراہٹ پر ایک بھرپور کہکا لگایا اور اس کی ہنسی کمرے میں گونج گئی۔ امل حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے اختیار اس کی ہنسی میں کھو گئی۔ دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ جنید جب ہنستا ہے تو کتنا مختلف لگتا ہے، ہنستے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ جنید نے جب امل کی نظر کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو اس نے شرارت سے ایک آئی برو کو اٹھایا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ امل نے فوراً نظریں جھکا لی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ شرمندہ آواز میں بولی، مگر اس کے سرخ ہوتے گال سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ جنید کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور امل کی گھبراہٹ کو انجوائے کرنے لگا۔ چلو سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں سب کچھ بھلا کر تم سے واقعی میں اپنا حق وصول کر لوں۔ لیکن اب تو صبح ہو گئی ہے، اب اٹھ جاتے ہیں، ناشتہ بھی بنانا ہوگا، نیچے پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی، امل شاہ نے دھیرے سے کہا۔ جنید شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابھی کوئی نہیں اٹھا، ہمارے گھر میں کوئی اتنی جلدی نہیں اٹھتا، اس لیے خاموشی سے لیٹی رہو۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ مجبوری میں امل شاہ بھی خاموش لیٹی رہی، حالانکہ اس کا دل بار بار ہسپتال جانے کو مچل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنی والدہ کی خیریت معلوم کرے، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ دوسری طرف جنید شاہ کی سوچوں کا مرکز صرف امل شاہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کی شریک حیات ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ امل شاہ کے لیے یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا۔ وہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس نئے رشتے کو دل سے قبول کر سکے۔ دل ہی دل میں وہ مسکرایا، شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں امل، تم نے میری زندگی میں کتنی روشنی بھر دی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ نیند اس کی پلکوں پر اتر آئی اور وہ اسی سکون کے ساتھ سو گیا۔ کچھ دیر بعد امل شاہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جنید شاہ پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، آخر جاگ ہی گئی،
امل شاہ کے رخسار بے اختیار سرخ ہو گئے۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے، مگر شرم کی سرخی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں اور شرم سے گلابی ہوتے رخسار دیکھ کر وہ خود ہی مزید گھبرا گئی۔ یا اللہ، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور چند لمحوں کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو جنید شاہ بستر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی اس کی نظریں فوراً امل شاہ پر ٹھہر گئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ امل شاہ نے نظریں جھکاتے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکلنے لگی، مگر جنید شاہ کی آواز نے اسے وہیں روک لیا۔ امل! اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ آہستہ سے پلٹی، مگر نظریں اب بھی زمین پر تھیں۔ ادھر آؤ، جنید شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ امل شاہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی، مگر مناسب فاصلے پر رک گئی۔ جنید شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ امل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن جنید نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آ گیا۔ امل تو جیسے مرنے والی ہو گئی۔ میں نے تمہیں باہر جانے کے لیے بولا؟ امل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ، مجھے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ امل نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر جلدی میں نفی میں سر ہلایا۔ تو کیوں جا رہی تھی باہر؟ بتاؤ۔ وہ سبھی جاگ گئے ہوں گے، بس اس لیے میں نیچے جا رہی تھی کہ سب کیا سوچیں گے۔ امل نے گھبراتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی۔ اس گھر میں صرف میں اور میری ماں رہتے ہیں، اور اب تم آ گئی ہو۔ میری ماما ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی، اس لیے تمہیں کسی کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ جنید شاہ کی بات سن کر امل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو جنید شاہ نے اس کے گال پر بوسہ دے کر اسے اپنے اوپر کر لیا۔ امل تو شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی گال دہکنے لگے۔ ایک بات سچ سچ بتانا مجھے، تم خوش ہونا اس رشتے سے؟ امل نے حیرت سے جنید شاہ کی طرف دیکھا۔ جی، یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تمہیں زبردستی تو نہیں لگ رہی؟ جنید شاہ کی آواز میں وہی سختی تھی جو امل کے دل کو دہلا دیتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور فکر تھی، جیسے وہ واقعی امل کے دل کا حال جاننا چاہتا ہو۔ امل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ امی کی خواہش میرے لیے زبردستی تھی؟ نہیں، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امی نے مجھے آپ کے سپرد کیا ہے۔ آپ سخت ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن امی ہمیشہ کہتی تھیں کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، اور مجھے ان کی ہر بات پر یقین ہے۔ امل شاہ کی نرم مگر پختہ آواز نے جنید شاہ کے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ بس اب یہ آنسو کبھی مت بہانا۔ مجھے ان آنسوؤں سے سخت نفرت ہے جو انسان کو کمزور بنا دیں۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، کیونکہ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے محبت سے امل شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، جیسے اپنی ہر سختی کے پیچھے چھپی اپنائیت کو لفظوں سے زیادہ اپنے انداز سے محسوس کرانا چاہتا ہو۔ امل شاہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی بے قابو دھڑکنیں آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہیں۔ جنید شاہ کی قربت میں اسے ایک انجانا مگر پرسکون سا احساس ہوا، اور بے اختیار اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نیچے کچن میں سلمہ بیگم ناشتے کی تیاری کروا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جنید شاہ اور امل شاہ بھی نیچے آ گئے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ کمرے میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک جنید شاہ کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی، مگر چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور زرد پڑتی رنگت دیکھ کر امل شاہ کا دل بے اختیار کانپ اٹھا۔ جنید، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جنید شاہ نے آہستگی سے فون بند کیا، ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ہمیں ابھی فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی امل شاہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور دل میں نہ جانے کتنے اندیشے ایک ساتھ سر اٹھانے لگے۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرزنے لگے، مگر وہ خاموشی سے جنید شاہ کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورے راستے کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن امل شاہ کی نظریں بار بار جنید شاہ کے چہرے پر جم جاتی، جیسے وہ اس کے تاثرات پڑھ کر آنے والے لمحوں کی حقیقت جان لینا چاہتی ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی جنید شاہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، جبکہ امل شاہ اور سلمہ بیگم بھی اس کے پیچھے چل دیں۔ ایک نرس نے جنید شاہ کو ایک طرف بلا کر دھیمی آواز میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ جنید، پلیز بتائیے کیا ہوا؟ امل شاہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جنید شاہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ وہ مانی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کی سانسیں رک گئیں اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ سنتے ہی امل شاہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں زمین پر گر پڑی۔ سلمہ بیگم نے فوراً اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر امل شاہ کی درد بھری چیخیں پورے ہسپتال کا کوریڈور گونج اٹھا۔ ماما پلیز واپس آ جائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ماما پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ بچوں کی طرح بلکتی ہوئی اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، جو بے جان سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے دنیا کے ہر غم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہوں۔ جنید شاہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اندر آیا۔ امل شاہ کو زمین پر بیٹھ کر اس طرح ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ امل، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن پلیز خود کو سنبھالو۔ مومانی یہی چاہتی تھی کہ تم مضبوط رہو۔ امل شاہ نے بے بسی سے جنید شاہ کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جنید شاہ خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، جیسے اس کے دل کے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ شام ہر کسی کے لیے بے حد بھاری تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر زندگی کا سفر تو بہرحال آگے بڑھنا ہی تھا، چاہے دل کتنا ہی ٹوٹ کیوں نہ چکا ہو۔ جنازے اور تدفین کے بعد سب لوگ جب واپس لوٹنے لگے تو امل شاہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جنید شاہ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا اور انجانے خوف میں اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امل، دروازہ کھولو پلیز، اس نے بلند آواز میں پکارا، مگر اندر خاموشی تھی۔ وہ گھبرا کر نیچے گیا، سلمہ بیگم سے دوسری چابی لی اور تیزی سے واپس آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے چابی دروازے میں لگائی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ امل شاہ فرش پر بے جان سی پڑی تھی۔ اس کے رخساروں پر خشک ہوتے آنسوؤں کے نشان اب بھی نمایاں تھے، اور اس کے قریب ہی اس کی والدہ کی تصویر گری ہوئی تھی۔ تصویر کے شیشے پر امل شاہ کی انگلیوں کے دھندلے نشانات تھے، جیسے وہ آخری بار اپنی ماں کو چھونے کی کوشش کرتی رہی ہو۔ امل، جنید شاہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ امل، آنکھیں کھولو پلیز، میری بات سنو، میں یہاں ہوں، پلیز۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی، مگر امل شاہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ جنید شاہ کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا۔ اس نے فوراً امل شاہ کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ امل پلیز، میری آواز سنو۔ پھر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا اور امل شاہ کا معائنہ کیا۔ جنید شاہ کی نظریں مسلسل امل شاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو جنید صاحب، امل شدید صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، اب انہیں صرف آرام کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے ساتھ رہیے اور انہیں اکیلا مت چھوڑیے۔
ڈاکٹر کے جانے کے بعد جنید شاہ تھکے ہوئے انداز میں امل شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور فکر جھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے بغیر لفظوں کے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب تنہا نہیں رہے گی۔ جنید شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، مگر امل شاہ کی حالت دیکھ کر اس کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امل شاہ گہری نیند میں تھی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو چکے تھے اور اس کی سانسیں بھی پوری طرح ہموار نہیں تھی۔ جنید شاہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جہاں ہلکی سی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا اور نہایت احتیاط سے امل شاہ کو اپنے قریب کر لیا تاکہ اسے تحفظ اور اطمینان کا احساس ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کے گرد اپنا بازو رکھا اور آنکھیں موند لیں، مگر نیند اس سے بہت دور تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن ذہن میں بار بار امل شاہ کی ٹوٹی ہوئی حالت گردش کر رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے اس کے دل کے زخم بھر جائیں، کیسے اس کی زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ بعض زخم صرف محبت سے نہیں بلکہ صبر اور وقت سے بھی بھر جاتے ہیں، اور وقت ہی وہ سب سے بڑا مرہم ہے جو آہستہ آہستہ دل کے ہر درد کو کم کر دیتا ہے۔ جنید شاہ کی بے لوث محبت، اس کی خاموش رفاقت اور بے پناہ کوششوں نے آہستہ آہستہ امل شاہ کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس ویرانی کی جگہ دھیرے دھیرے زندگی کی ہلکی سی چمک واپس آنے لگی تھی۔ ایک دن جنید شاہ آفس سے واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑی امل شاہ پر پڑی۔ وہ بے اختیار وہیں رک گیا۔ اس دن امل شاہ نے ہلکے نیلے رنگ کا نہایت نفیس سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر باریک اور خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کے کمر تک آتے ریشمی چمکدار بال کھلے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر لگی ہلکی سی گلابی لپسٹک اس کی معصومیت میں ایک دلکش نکھار پیدا کر رہی تھی۔ جنید شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ چند لمحوں تک بس خاموشی سے امل شاہ کو دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وقت اچانک رک سا گیا ہو۔ امل شاہ آئینے میں اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر چکی تھی۔ وہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی، جیسے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر جنید شاہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ امل شاہ کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح پہلے سے بہتر دیکھنا میرے لیے کسی دعا کے قبول ہونے جیسا ہے، جنید شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ امل شاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، مگر شکر کے تھے۔ پہلی بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے زندگی نے اس سے اپنی ساری محرومیاں واپس لے لی ہوں۔ جنید شاہ کی بے لوث محبت، توجہ اور ساتھ نے اسے آہستہ آہستہ اس کے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اب جنید شاہ کے لیے امل شاہ کی ایک مسکراہٹ دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ ایک شام جب جنید شاہ آفس سے واپس گھر آیا تو اس نے امل شاہ کو واش روم میں مسلسل الٹیاں کرتے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے امل شاہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ مسکراتے ہوئے جنید شاہ کے سامنے آئی اور بولی، مبارک ہو جنید صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ البتہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت کچھ کمزور ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔
انہیں زیادہ کام یا ذہنی دباؤ سے بچائیں، کیونکہ اس کا اثر ماں اور بچے دونوں کی صحت پر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جنید شاہ چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی روشنی پھیل گئی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار تشکر جھلکنے لگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایک اور انمول نعمت سے نواز دیا ہو۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ہی امل شاہ کی کمزوری کی فکر بھی جنید شاہ کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کی تمام ہدایات غور سے سنی، دوائیاں لیں اور امل شاہ کو نہایت احتیاط سے سہارا دیتے ہوئے گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ بیگم پریشانی سے ان کے قریب آئیں۔ جنید، کیا ہوا؟ امل ٹھیک ہے نا؟ تم اسے اچانک ہسپتال کیوں لے کر چلے گئے تھے؟ جنید شاہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ انہوں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جبکہ جنید شاہ نے امل شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دل ہی دل میں وہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے ان کی زندگی میں ایک نئی خوشی، ایک نئی امید اور ایک ایسا احساس عطا کیا تھا جو ان دونوں کے رشتے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے والا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے امل شاہ کو گلے لگا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے بولی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کو اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ انہوں نے امل شاہ کو ڈھیروں دعائیں دی اور جنید شاہ کے چہرے پر بھی ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور جنید شاہ کے گھر خوشیوں کی بہار چھا گئی۔ سلمیٰ بیگم امل شاہ کا بے حد خیال رکھتی تھی، جیسے وہ ان کی اپنی بیٹی ہو، جبکہ جنید شاہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا، اس کا خیال رکھتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور ہر ممکن انداز میں یہ احساس دلاتا کہ وہ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار سب کو بے صبری سے تھا۔ امل شاہ کو ہسپتال لے جایا گیا اور جنید شاہ کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا ٹھہرتی، ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھ جاتے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ صرف امل شاہ اور اپنے بچے کی خیریت مانگتا رہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو جنید صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جنید شاہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر بے تابی سے پوچھا، امل کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، جی، ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر جنید شاہ کی بے چینی تو کچھ کم ہوئی، مگر دل کو مکمل سکون تب تک نہ ملا جب تک اس نے امل شاہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔ جب امل شاہ کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو جنید شاہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ امل شاہ کمزور ضرور تھی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جنید شاہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، تم نے میری دنیا مکمل کر دی، شکریہ امل۔ امل شاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ مکمل ہونے کے احساس کے تھے۔ پھر جنید شاہ نے اپنے ننھے بیٹے کو احتیاط سے باہوں میں اٹھایا، اس کے معصوم چہرے کو محبت سے دیکھا، نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما اور مسکراتے ہوئے کہا، مہدی شاہ، میرا بیٹا، میری سب سے بڑی خوشی۔ اس نے محبت سے اس کے ننھے ننھے گال بھی چوم دیے۔ 2 دن بعد جب امل شاہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو جنید شاہ اسے اور ننھے مہدی شاہ کو گھر لے آیا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سلمیٰ بیگم نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی قسمت ہمیشہ روشن رکھے، تمہارے گھر کی خوشیاں کبھی کم نہ ہوں اور ہر آنے والا دن تمہارے لیے آسانیاں لے کر آئے۔ وقت گزرتا گیا اور مہدی شاہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ ایک دن جنید شاہ آفس سے واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ مہدی شاہ زور زور سے رو رہا ہے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر امل شاہ کہیں دکھائی نہ دی۔ جنید شاہ نے مہدی شاہ کو اپنی باہوں میں لے لیا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ غالباً اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ جنید شاہ کے چہرے پر فکر کے ساتھ ہلکی سی
नाराज़ी भी नुमायां होने लगी क्योंकि उसे घर आए कई मिनट गुजर चुके थे और अमल शाह कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने कदरे बुलंद आवाज में पुकारा, अमल, कहाँ हो तुम? देखो मेहदी कब से रो रहा है। आवाज सुनते ही अमल शाह घबराई हुई कमरे से बाहर निकली। वो जल्दी से आगे बढ़ी और मेहदी शाह को जुनेद शाह की बाहों से ले लिया। बच्चा भूख की शिद्दत से बेचैन था और अमल शाह की आंखें उसे इस हालत में देखकर नम हो गईं। जुनेद शाह की नजरें अब भी संजीदगी से अमल शाह पर जमी हुई थी। कहाँ थी तुम? मैं कब से घर आया हूँ और तुम कहीं दिखाई ही नहीं दी। मेहदी शाह कब से रो रहा है और तुम्हें खबर ही नहीं हुई। जुनेद शाह ने फिक्र भरे लहजे में कहा। अमल शाह ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज में शर्मिंदगी साफ महसूस हो रही थी। मैं बस फ्रेश होने लगी थी। मेहदी सो रहा था, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जाग जाएगा। जुनेद शाह ने एक गहरा सांस लिया, माथे पर हाथ फेरा और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। फिर वो आहिस्ता से अमल शाह के करीब आया और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अमल, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन जब मेहदी रोता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मुझे लगा शायद तुम कहीं और मसरूफ हो, इसीलिए परेशान हो गया। चलो अब पहले इसे दूध पिला दो, देखो कितना बेकरार हो रहा है। जुनेद शाह की बात सुनकर अमर शाह के रुखसार शर्म से गुलाबी हो गए। उसने झिझकते हुए अपने बिखरे हुए बाल कान के पीछे किए और धीरे से बोली, मैं आपके सामने कैसे? आप अगर जरा बाहर चले जाएं तो मैं मेहदी को दूध पिला दूं। क्यों? जुनेद ने गुस्से से कहा, मैं आपके सामने मेहदी को कैसे फीड करवा सकती हूँ? आप बाहर चले जाएं तो मैं इसे फीड करा दूंगी। अमल की बात सुनकर जुनेद बेकाबू हो गया। कहने लगा, चुप करके मेरे सामने फीड कराओ, नहीं तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी तो तुम रात वाली सजा नहीं भूली होगी। जुनेद की बात सुनकर अमल घबरा गई और उसका जिस्म तो अभी भी जुनेद शाह की राहत वाली शिद्दत से दुख रहा था। जब जुनेद शाह ने उसे अपने पास बुलाया था और वो बहाना करके बाहर चली गई थी और जानबूझकर वापस देर से लौटी थी कि जुनेद सो चुका होगा। जैसे ही उसने मेहदी को झूले पर लिटाया और खुद बेड पर लेटी तो जुनेद ने खींच कर उसे अपनी जानिब किया और उसके ऊपर हावी हो गया। ये सब देखते हुए अमल डर गई और मज़ाहमत करने लगी तो जुनेद ने सख्ती से उसके कान में गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने थोड़ी सी भी मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मुझसे नरमी की कोई उम्मीद मत रखना। इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपना आप मेरे हवाले कर दो और मुझे मेरी मर्जी करने दो। और अमल फिर उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और ये जुनेद ने सारी रात उस पर अपनी मनमानी दिखाई और शिद्दत बरसाता रहा। सुबह जब अमल की जान खुलासी हुई तो उसका जिस्म दुख रहा था, लेकिन वो ज़बान से कुछ नहीं बोली। ये सब सोचते हुए उसने झुरझुर ली और जल्दी से दूसरी जानिब होकर मेहदी को फीड करवाने लगी। और जब जुनेद ने अमल को दूसरी तरफ करके देखा तो आंखों में सुर्खी उतर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अमल के पास गया और उसके सामने बैठकर उसके बालों को पीछे किया और उसके रुखसार पर लब रख दिया और अमल के और करीब हो गया। जुनेद शाह की कुर्बत से अमल की हालत बिगड़ रही थी। अमल ने जल्दी जल्दी से मेहदी को फीड कराया और उठने लगी तो जुनेद ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? वो मैं मेहदी को सुला कर आती हूँ, रुको। और फिर जुनेद शाह ने अमल के हाथों से मेहदी को पकड़कर अपनी माँ को पकड़ा आया और खुद आकर दोबारा से अमल के करीब आया और फिर उसे अपनी दस्तरस में लेते हुए उसके कान में बोला, कितनी दफ़ा कहा है दूर जाने की कोशिश मत किया करो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं आपसे दूर कहाँ जाऊंगी भला, आपके अलावा मेरा है ही कौन? अमल ने जल्दी से जुनेद को वजाहत दी। जुनेद शाह मुस्कुराने लगा और फिर अमल को अपनी कुर्बत में लेते हुए फिर से अपनी शिद्दत दिखाने लगा। काफी देर बाद खुद को सुकून पहुंचाते हुए वो एक साइड पर हुआ और अमल के माथे पर बोसा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहना, कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे कैद कर लूंगा अगर तुम चाह कर भी जिससे तुम चाह कर भी आज़ाद नहीं हो सकोगी। नींद आ रही है, कहीं नहीं जाऊंगी अभी। जुनेद शाह ने मुस्कुराते हुए अमर शाह को अपने करीब किया और आंखें मूंद ली। अमर शाह ने हिचकिचाते हुए कहा, जुनेद, वो मेहदी शाह फुप्पो को तंग कर रहा होगा, क्या मैं उसे ले आऊं? उसने डरते डरते पूछा, कहीं फिर से जुनेद शाह नाराज न हो जाए। जुनेद शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पेशानी पर हाथ मारा और बोला, अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं मेहदी को ले आता हूँ। जी। अमर शाह मुस्कुराते हुए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस निकली तो जुनेद शाह
ننھے مہدی شاہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امل شاہ کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے محبت سے اسے بھی اپنے پاس بلایا اور امل شاہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک بازو مہدی شاہ کے گرد اور دوسرا امل شاہ کے گرد پھیلا دیا۔ اس ایک لمحے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پوری دنیا اس کی باہوں میں سمٹ آئی ہو۔ امل شاہ نے جنید شاہ کی زندگی کو خوشیوں، سکون اور محبت سے بھر دیا تھا۔ جہاں پہلے اس کی زندگی میں خاموشی، تنہائی اور سخت مزاجی کا راج تھا، وہاں اب ہر لمحہ مسکراہٹ اور اپنائیت نے جگہ بنا لی تھی۔ پہلے وہ بہت کم ہنستا تھا، کسی سے دل کھول کر بات بھی نہیں کرتا تھا، اور اب ہمیشہ اپنے کام میں محدود رہتا تھا۔ مگر امل شاہ کی آمد نے اس کی زندگی میں ایسی روشنی بھر دی کہ اس کی شخصیت کی سختی آہستہ آہستہ محبت کی حرارت میں پگھلنے لگی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ امل صرف اس کے گھر کی رونق نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بھی ہے۔ پہلے کی نسبت اب وہ بہت غصہ کم کرتا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امل شاہ سے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر کام محبت، خلوص اور پوری توجہ سے کرتی، جس سے جنید شاہ کا دل خود بخود نرم پڑ جاتا۔ البتہ کبھی کبھار امل شاہ کی معصوم شرارتیں یا بے ساختہ کہی ہوئی باتیں اس کے غصے کو چھیڑ دیتی، مگر جیسے ہی وہ امل شاہ کی آنکھوں میں خوف، ندامت یا شرمندگی دیکھتا، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا۔ امل شاہ کی بے لوث محبت، خالص جذبات اور سچے ساتھ نے جنید شاہ کو مکمل طور پر تو نہیں مگر بہت حد تک بدل دیا تھا۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ صبر، نرمی اور محبت سے بات کرتا تھا، اور اس تبدیلی کو وہ خود بھی محسوس کرتا تھا۔ جنید شاہ کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ امل شاہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے خوبصورت نعمت اور اس کے دل کا سکون ہے۔ اس کے بغیر اس کی دنیا ادھوری تھی، جبکہ امل شاہ کی دنیا بھی جنید شاہ اور ننھے مہدی شاہ کے گرد ہی گھومتی تھی۔ ان کی زندگی بہت محبت، اعتماد، احترام اور سکون کا حسین امتزاج بن چکی تھی، اور یہی ان کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔